القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اس لیے عموماً حفاظ کرام وہ اسی رات کو قرآن مجید ختم کرتے ہیں تراویح میں۔ تو یہاں بھی انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا اختتام ہوگا نماز تراویح میں، اس کے بعد دعا ہوگی، ختم شریف بھی ہوگا۔ آپ تمام دوست اس عظیم و شان پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا، اور لیلۃ القدر کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں بھی انشاءاللہ تعالی رات بیان کی جائیں گی۔ آج میں 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ویتقون، اور متقی ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے دور ہوتے ہیں، اور تمام طرح کی خانقاہیں اور تمام سلاسل اولیاء، ان سب کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندوں کو گناہ سے دور رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب کیا جائے۔ ایک بہت بڑی عظیم ترین ہستی بر صغیر کی، اولیاء میں جن کا بہت بڑا مقام ہے، حضور گنج کرم پاک حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ المعروف حضرت کرما والے سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کائنات کے عظیم ترین اولیاء میں سے ایک عظیم ہستی گزرے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت یہ ہے کہ وہ 27 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا وصال باکمال 27 رمضان المبارک کو ہوا، بلکہ آپ اپنے وصال سے آپ نے کوئی 6 ماہ پہلے ہی ہر جمعۃ المبارک کے موقع پہ آپ اشارہ فرما دیتے تھے کہ وہ کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والی ہے۔ تو پھر آپ اشارتاً فرماتے تھے، اے بیلیو، اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے وچوں ہوئے تے پھر وہ رمضان شریف بھی ہوئے تے او دے جنازے چ کوئی 2 لاکھ بندہ بھی ہوئے تے روزے بھی ہون تے 27ویں بھی ہوئے تے جمعہ بھی ہوئے تے پھر وہ دنیا تو چلا جائے تے امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہوں بخش دے گا۔ یعنی عاجزی بھی تھی، اشارہ بھی تھا، اور بالکل اسی طرح ہی ہوا کہ 27 رمضان المبارک تھی، جمعرات کا دن تھا، آگے جمعۃ المبارک تھا، تو آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ انڈیا سے تھے، انڈیا کی ایک بستی تھی کرمو والا شریف، کرمو والا اسے کہتے تھے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد علی المعروف سید سکندر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے۔ تو بچپن میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی آپ بابا جی کرما والے بالکل چھوٹے تھے تو ان کے والد گرامی کا سایہ رخصت ہو گیا، تو والدہ محترمہ نے تربیت کی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے والد گرامی بچپن میں تشریف لے گئے تھے
بلکہ قبل از ولادت ہی تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا آپ نے تربیت کی، اور اصل تو تربیت اللہ کریم کی ذات و برکات خود فرما رہا ہے۔ آپ نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا، سہارنپور کا ایک مدرسہ تھا، وہاں سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ طبیہ کالج تھا دلی میں، وہاں سے آپ نے حکمت کی تعلیم حاصل کی، اور حکمت کی اس دور کی جو سب سے بڑی صنعت تھی وہ بھی آپ کے پاس تھی۔ تو روحانی علوم بھی تھے، دنیاوی علوم بھی تھے۔ وہاں سے پھر آپ حق کی تلاش میں نکلے۔ ویسے تو آپ پیدائشی ولی تھے، مگر ہر ولی کو بھی کسی ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہوئے، حضرت سید شرف الدین شاہ صاحب ان کے ہاں بیعت ہوئے، لیکن ان کا وصال بہت جلد ہو گیا۔ تو ابھی وہ سلوک اور معرفت کی بہت سی ابھی تکمیل باقی تھی، تو آپ بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ میرے جو معرفت کے علوم ہیں یہ آگے کیسے چلیں گے۔ تو اس تلاش میں آپ مختلف مزارات پہ بھی جاتے، مختلف بزرگوں کے پاس بھی جاتے۔ تو ایک مرتبہ ایک مزار پہ آپ گئے تو وہاں پہ ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ تو وہ ایک مجذوب بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کو دیکھا، کہا شاہ جی کس تلاش میں پھرتے ہو؟ فرمایا کسی مرد کامل کی تلاش میں ہو۔ وہ کہنے لگے تم سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوئے ہو، لیکن تمہارا حصہ سلسلہ نقشبندیہ میں پڑا ہوا ہے۔ تم ایسے کرو شرک پور شریف چلے جاؤ۔ شرک پور شریف میں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی، تمہارا حصہ وہاں ہے۔ تو حضرت صاحب کرما والے آپ فرماتے ہیں کہ میں میاں صاحب کی تلاش میں نکل پڑا، اور میں انڈیا سے چلا، کرموں والا شریف سے پیدل چلتے چلتے میں لاہور شرک پور شریف کی طرف چلا۔ رستے میں ایک جنگل آ گیا، اس سے میں گزر رہا تھا تو میرے نالین جو تھے وہ ٹوٹ گئے، جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ تو میں نے ننگے پاؤں ہی سفر شروع کر دیا۔ تو ایک بابا جی اس جنگل میں ایک طرف سے نکل کے میرے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے؟ کہا ٹوٹ گئی ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس بابے نے اپنی طرف سے ایک جوتی دی، اس نے کہا یہ میں نے اضافی رکھی ہوئی تھی، تو شاہ صاحب آپ یہ پہن لیں۔ تو بابا جی کرما والے فرماتے میں نے وہ جوتی پہن لی اور چلے۔ تو وہ بابا مجھے کہنے لگا کدھر جا رہے ہو آپ؟ میں نے بتایا بابا جی میں شرک پور شریف جا رہا ہوں۔ کس سے ملنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا وہاں ایک میاں صاحب ہیں، حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری۔ وہ بابا کہنے لگا اب ان کا جملہ ہے میں تو نہیں کہہ سکتا برا، کہنے لگا وہ تو ٹھگاں دا ٹھگ گئے، تو کتنے جا رہے ہیں؟ وہ ارائیں گئے، تو سید ہیں، کچھ سوچو تو صحیح، چھڑو پر جاؤ کتے اور جگہ تے جاؤ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، ابھی یہ اس نے کیا بات کر دی۔ تو میں نے وہ اپنے پاؤں سے جوتی اتاری، میں نے کہا بھائی یہ اپنی جوتی واپس رکھ، اور تو اس طرح میرے حضرت صاحب کے بارے میں کوئی بات نہ کر، میں کسی مقصد سے جا رہا ہوں تو مجھے براہ راست سے نہ ہٹا، یہ اپنی جوتی رکھ، مجھے نہیں تیری جوتی چاہیے۔ تو سختی سے اس کی طرف دیکھا، جوتی اس کی واپس کر دی، چل پڑے۔ تو وہ کہنے لگے شاہ صاحب
آپ ایسا کریں، ناراض نہ ہوں، جوتی آپ اپنے پاس رکھیں، تو آپ نے میری بات نہیں ماننی، نہ مانیں تو یہ جوتی آپ پہن لیں، چلو ٹھیک ہے میں اپنا رستہ جدا کر لیتا ہوں۔ تو وہ سائڈ پہ چلے گئے۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بابے پہ کچھ غصہ بھی آیا، لیکن میں چلتے چلتے خیر شرک پوشی پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے میاں صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لنگر کریں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو مجھے جب کمرے میں لے کے گئے تو میں نے اندر جب کمرے میں جا کے دیکھا تو وہی جو جنگل میں بابا مجھے ملا تھا وہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب یہ کیا ہوا؟ تو یہ چیک بھی کیا جاتا ہے، یہ جو سلوک کے رستے ہیں، طریقت کے رستے ہیں، ان میں برتن کو ٹھونک بجا کے چیک کیا جاتا ہے، کچا پلا تو نہیں ہے، عقیدت میں پختہ ہے، اس کا یقین ٹھیک ہے، یہ ڈولتا تو نہیں ہے، کانوں کا کچا تو نہیں ہے، ادھر سے بات سنی ادھر یہ تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی چیک ہوتی ہیں۔ تو پہلی ملاقات میں ہی میاں صاحب نے آپ کو تمام جتنی خلافتیں اور جتنی برکتیں تھیں وہ ساری کی ساری عطا کر دی، اور فرمایا میاں صاحب فرماتے ہیں میرے اور بھی کئی خلیفے ہیں، اور میں نے سب کو وہ امانت دینے کی کوشش کی، مگر سب کا جو ظرف تھا وہ مجھے کم نظر آیا، میں دیتا تھا تو آگے برتن مجھے چھوٹا نظر آتا تھا۔ تو شاہ صاحب ایسے ہیں کرما والے، میں جو دیتا گیا ان کا ظرف اتنا تھا، یہ اس کو سموتے گئے، قبول کرتے گئے۔ بیعت کی، پھر تربیت کی، پھر ساتھ لے کے اپنے مرشد کریم، اپنے دادا مرشد حضرت سید امام علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دادا مرشد تھے، ان کا مزار شریف بھی انڈیا میں ہے، تو وہاں ساتھ لے کے گئے۔ حضرت کرما والے سرکار آپ کو اتنا رنگ لگا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میاں صاحب نے ساڈی ہٹی دے وچ 5 روپے پائے نے تے اساں وہ ونڈی جانے ہاں، قیامت تک مکنے ہی نہیں۔ تو حضور گنج کرم پاک کا اتنا فیض تھا، اور آج بھی ہے۔ سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس جو آیا، جس مقصد کے لیے آیا، آپ نے اس کا وہ کام کر دیا، اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں اس کام آیا ہوں، بلکہ جو آتا تھا دیکھ کے بتا دیتے تھے، اچھا تیرا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے۔ اس کو دعا بھی دیتے تھے، اس کو دوا بھی دیتے تھے، دوائی بھی دیتے تھے۔ اگر کوئی جسمانی مرض ہے، تیری یہ دوائی ہے بھائی، دوائی بھی لے جا۔ روحانی مسئلہ ہے، اچھا تیرا یہ بھی حل ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم تو کدال لے کے بیٹھے ہیں، پنجابی میں کہتے تھے ایسا کئی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ موگا کدھر نو کھولیے، کوئی لین آڑا ہی نہیں آندا۔ تو پھر فرماتے تھے کبھی کبھی غم میں کہ کوئی آ کے کہتا ہے کہ بکری جو ہے وہ بچے جو وہ دے دے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ میری مجھ مل جائے، کوئی آ کے کہتا ہے جی حضرت صاحب بیاہ ہو جائے، کوئی اس طرح کی، کوئی اس طرح کی۔ اور میں تو رب دینے بیٹھا ہوں، وہ لینے کوئی آتا نہیں۔ کوئی بندہ وہ بھی آئے نہ جا کے کہے بابا جی رب دے دو، اللہ کریم سے ملاقات کرا دو۔ تو اصل تو مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کریم کی ذات و برکات کے ساتھ مل جائے، اس کا حقیقی بندہ کامل بن جائے۔ ان اولیاء کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو دنیا سے نکال کر اس کی توجہ آخرت کی طرف لگا دیتے ہیں، اور ان کے دل کو دنیا کی علائش سے صاف کر دیتے ہیں، دنیا کی حرص ہوس لالچ سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور جو مرشد اپنے مرید کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکال سکا، وہ کون سا مرشد ہے؟
مرشد تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو طمع اور حرص ہوس دنیا کی نکال دے، یہ سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ تو بابا جی سرکار حضور گنج کرم پاک آپ کا یہ فیض تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو قبلہ رخ بیاہ کرو۔ چند آپ کی نصیحتیں میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے بیلیو کعبے المنہ کر کے بیاہ کرو، تے جدو تسی جتی لاؤ تے وہ بھی قبلہ رخ رکھو۔ اس میں اگلے دن گیا تھا، اوپر ہماری کلاس لگی ہوئی تھی تو بچوں نے بڑی ترتیب سے اپنے نالین جو ہے وہ ترتیب سے اس رخ پہ ایسے لگائے ہوئے تھے، تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ نہیں، ان کو قبلہ رخ لگاؤ۔ کرما والا شریف آپ فرماتے تھے کہ جوتی کا رخ جو ہے قبلے کی طرف رکھو، چھری رکھنی ہے چھری بیویوں نے تو اس کا رخ قبلے کی طرف رکھیں، اسی طرح لوٹا رکھنا ہے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف رکھیں۔ اس طرح فصلوں میں جس وقت آپ نے پانی لگانا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے جو کھالے کا رخ ہے وہ اس انداز میں ہو کہ پانی جو ہے وہ مشرق کی طرف لگے، پانی اس طرح قبلے کی طرف لگے۔ جب تم نے فصل بیجنی ہے تو ہل چلانا ہے تو یوں کریں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ ہل چلائیں، بیج ڈالنا ہے تو قبلہ رخ ہو کے ڈالیں، جب کٹائی کرنی ہے تو قبلہ رخ ہو کے کاٹیں۔ اس لیے آپ جب انڈیا میں تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے ایک دن ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو ہجرت کر کے آپ وہاں سے یہ گنڈا سنگھ کے ذریعے اس بارڈر کے ذریعے آپ پاکستان میں آئے تو بڑے بڑے قافلے کٹ گئے، رستے میں سکھوں نے مار دیے، ہندوؤں نے ظلم کیے، تو جو آپ والا قافلہ تھا حضرت پیر قبلہ سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو وہ برکت کے ساتھ، آپ کی برکت کے ساتھ آپ یہاں آئے، پہلے قصور میں ٹھہرے، پھر اس کے بعد آپ پاک پتن شریف آ گئے، پھر پاک پتن شریف عیدگاہ بنائی، پھر وہاں سے آپ ایک عارف والا کے قریب ایک بستی ہے چھپن چک، وہاں پہ آپ تشریف لے آئے۔ وہ چک میں نے دیکھا ہوا ہے، عارف والا سے پاک پتن روڈ پہ نکلتے ہی بائیں ہاتھ پہ، تو وہاں پہ جس جگہ آپ نے ڈیرا لگایا وہاں پہ وہ آدھا چک اہل سنت کا ہے، آدھا شیعوں کا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس چک میں پینے والا پانی جو ہے اس کا ایک ہی نلکا تھا اور وہ شیعوں کے گھر میں تھا۔ تو ایک مرتبہ بابا جی حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرکزہ آپ کے مرید پانی لینے گئے تو ادھر سے اس طبقے کے لوگوں نے طنزاً کہا کہ ویسے تم پیر بنے ہوئے پھرتے ہو، پانی جو ہے وہ ادھر سے جا رہا ہے آپ کا۔ تو اس مرید کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے جا کے بتایا کہ حضرت صاحب وہ باقی سارا چک تو پانی لیتا ہے وہاں سے، انہوں نے کسی کو بات نہیں کی لیکن ہمیں انہوں نے بات کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ادھر گئے کیوں؟ وہ کہنے لگا حضور پانی اور کہیں ہے ہی نہیں، پورے چک کا پانی ادھر سے ہی جاتا ہے، باقی سب پانی کڑوا ہے پورے چک میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے ادھر نہیں جانا، ادھر دیکھو۔ انہوں نے کہا جی ادھر پورے چک میں پانی میٹھا ہے ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، کچھ دیر مراقبے میں رہے، پھر فرمایا ادھر کوئی دیکھو کوئی پرانا کنواں ادھر ہو۔ انہوں نے پتہ کیا جی ادھر تو کوئی پرانا کنواں نہیں ہے، کہا پھر تحقیق کرو۔ تو پتہ چلا جی سکھ جب یہاں سے گئے تھے اس چک سے تو ادھر ان کا ایک پرانا کنواں تھا لیکن اس کا پانی کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں کڑوا نہیں ہے، اس کو کھودو۔ تو وہ کنواں جو ہے وہ پرانا بند ہو چکا تھا، اس کو کھولا گیا، پانی چیک کیا تو پانی کڑوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو پانی تو کڑوا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو اور نیچے جاؤ۔ اور نیچے گئے تو نیچے سے بڑا خزانہ نکلا، چاندی کی پلیٹیں، سونے کی پلیٹیں اور اس طرح بڑے بڑے نادر و نایاب چیزیں۔ وہ سکھ جب گئے تھے تو وہ اپنا سونا چاندی وہ نیچے دبا کے گئے تھے کہ جب پھر کبھی آئیں گے تو نکال لیں گے۔
تو وہ سارا کچھ بھی ان کے حصے میں آیا، نکالا، اور اس کی وجہ سے پانی کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ تانبا جو تھا نیچے، وہ ساری صفائی کی، پھر نیچے سے پانی نکلا تو وہ پانی بہت میٹھا تھا۔ تو فرمایا بس اب یہ پانی ہمارے لیے نکل آیا ہے، اور آج بھی اس طرف وہ پانی میٹھا ہے۔ اور وہ جنہوں نے انکار کیا تھا وہ 3 بھائی تھے، وہ اگلے دن ان تینوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ایک کہنے لگا کہ یہ نلکا تو میرا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں میرا ہے، تیسرا کہنے لگا نہیں میرا ہے۔ ان تینوں کی لڑائی ہوئی تو ایک بھائی نے رات کو وہ نلکا اکھاڑ دیا، خفیہ توڑ دیا، جب نکال دیا اس کی نال نیچے سے، اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی کوشش کی دوبارہ کہ وہ جاری ہو سکے، وہ جاری نہیں ہوا۔ نئی جگہ پہ بڑے بور کیے لیکن پانی کسی جگہ پہ بھی میٹھا نہیں نکلا۔ اب آپ نے فرمایا ان کو جا کے کہہ دو کہ ادھر سے پانی لے لیا کرو تمہارے لیے ادھر ہمارے پاس پانی ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، جس جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اس جگہ پہ قیام نہیں کرنا، ہم نے ایسی جگہ پہ قیام کرنا ہے جہاں پہ نہر ہو اور نہر قبلہ رخ ہو، قبلہ کی طرف جاتی ہو، سڑک ہو اور سڑک قبلے کی طرف جاتی ہو، ریل گاڑی ہو اور قبلے کی طرف جاتی ہو، اور مسجد ہو اور قبلہ رخ ہو۔ یہ 4 چیزیں، تو ان چاروں چیزوں کو اگر کسی ایک جگہ پہ آپ نے اکٹھا دیکھنا ہو کہ نہر بھی قبلہ رخ بہہ رہی ہو، ریل گاڑی بھی جا رہی ہو، سڑک بھی جا رہی ہو، اور مسجد بھی، اور یہ ساری برکتیں، تو وہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف ہے۔ اس جگہ پہ آپ نے ڈیرا لگایا، آپ میاں صاحب کے پاس گئے تو حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر حسب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا شاہ جی سانو حکم آیا ہے بھی تسی کرما والا شریف لنگر شروع کرو۔ تو شاہ صاحب آپ عرض کرنے لگے میاں صاحب سے، میاں صاحب میں لنگر نہیں شروع کرنا جدو تک میرے لنگر 2-3 چیزاں کلیئر نہ ہو۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے شاہ صاحب کیا چیز آپ چاہتے ہیں؟ تو کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارا لنگر کھائے اگر اس میں کوئی جسمانی مرض ہو تو اس کا جسمانی مرض دور ہو، روحانی مرض ہو تو روحانی مرض دور ہو، پہلی یہ برکت ہے۔ کہا شاہ جی یہ ہو گیا۔ دوسرا کہا جی اس کو آب زمزم شریف کی جو برکت ہے اس میں سے بھی اس کو حصہ ملے۔ کہا جی وہ برکتیں اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ کہا میرا جو مرید ہو وہ دور سے پہچانا جائے۔ کہا جی ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا، اس کی شکل و صورت جو ہے وہ ایسی بن جائے کہ وہ دور سے، اب پوری دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں شکل سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کرما والا شریف کا بیت ہے، کیونکہ آپ کی یہ دعا ہے، آپ کی یہ برکت ہے کہ جو بندہ بھی وہاں پہ بیعت ہوا تو آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد اس کی شکل جو ہے اس میں بھی ایک ایسا تنوع اور ایک برکت پیدا ہوئی، اور اس کا رنگ و روپ جو ہے وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگا گیا۔ تو سر پہ سفید ٹوپی، سفید امامہ، سفید کپڑے، سنت، داڑھی شریف، تہجد، نماز اور لنگر، اور وہاں پہ لنگر شریف بھی آپ کو ملے گا تو مٹی کے برتنوں میں، اور سنت کے مطابق بیٹھ کر، دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بایاں لٹا کر، اور ہاتھ تازہ دھو کر، اور سر پہ کپڑا رکھ کے، تو سنت کے مطابق وہ سلسلہ خیر آج بھی جاری ہے، وہاں پہ وہ برکتوں کا سرچشمہ آج بھی جاری ہے، وہ جو روحانی اور جسمانی شفا ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور اصل پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا تقوی ہے، ان کی طہارت ہے، ان کی پاکیزگی ہے، ان کی نیکی ہے۔ وہ بدعت سے بہت دور رکھتے تھے اپنے مریدوں کو، سنت کے بہت قریب رکھتے تھے، اور ہر دور نے یہ عمل ایسے کیا سرکار کی سنت مطہرہ کے مطابق۔ اور سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے مرشد کا کہ اپنے مرید کا خاتمہ ایمان پہ کروائے، تو لاکھوں مرید ان کے پوری دنیا میں، آپ پاکستان کے جس شہر میں بھی جائیں گے ہر شہر میں آپ کو
فیضان حضرت کرما والا شریف کے نام کی مسجد ملے گی۔ آپ جس شہر میں جائیں گے آپ کو وہاں کرما والا شریف نام کی مسجد ملے گی، کرما والا شریف نام کا مدرسہ ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی برکتیں ہیں، کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی ایسا سرکاری کوئی کسی طرف سے، لیکن جہاں جہاں بھی انہوں نے جا کے بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے وہاں پہ برکتیں ظاہر فرما دی اور وہ سلسلہ خیر چل پڑا۔ تو چونکہ ان کا یوم وصال ہے، اس مناسبت سے آج میں نے ان عظیم کریم ہستیوں کے ذکر خیر کی بات کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیو درود شریف ہی اس میں اعظم، تو صلی اللہ علی حبیب ہی سیدنا محمد علیہ وسلم، یہ خضری درود شریف ہے، حضرت خضر علیہ السلام ان کا تحفہ ہے۔ آپ یہ دیا کرتے تھے، اس کو پڑھو۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، 12 نفل پڑھنے ہیں، اور دوزانوں بیٹھ کر بھی 500 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیب ہی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ اور نصیحت فرماتے تھے پیڑے بندے کول نہیں بہنا، پیڑے بندے دی صحبت نہیں بہنا، اور دوسری نصیحت فرماتے تھے سگریٹ دے نیڑے نہیں جانا، اور تیسری اہم نصیحت فرماتے تھے کہ داڑھی شریف پوری کرنی ہے۔ میاں صاحب فرماتے تھے ہمارے جو شاہ جی ہیں ان کو حکا چھڑانے کا اور داڑھی رکھوانے کا بڑا فن آتا ہے، تو جو کوئی کسی مرض کا شکار آتا فرماتے میرے ساتھ سودا کر لو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی سنت رکھ لو داڑھی شریف، تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا۔ وہ یہ کرتا، اس کا مرض دور ہو جاتا۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس وقت بندہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے، حضور کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ معاملات وہ مشکلیں ویسے ہی حل فرما دیتا ہے۔ تو آج فتنوں کا دور ہے، گمراہ فتنے تیزی کے ساتھ امت مسلمہ میں نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑیں، نیکوں کی مجلس میں بیٹھیں، نیکوں کی باتیں سنیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر لیں، باقاعدہ جوڑ لیں، تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو اور ہمارے اوپر کسی نہ کسی کی دعا اور نگاہ بھی ہو، ہم کسی سلسلے میں بھی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، جس کو وہ گمراہ کرتا ہے نا، رب جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو تم دیکھو گے کہ پھر اس کو نہ کوئی ولی ملتا ہے نہ کوئی مرشد ملتا ہے۔ رب جن کو گمراہ کرتا ہے اسے نہ ولی دیتا ہے نہ مرشد دیتا ہے۔ اس آیت کا الٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس آیت کا الٹ پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ رب جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو ولی اور مرشد سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رب جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ولی اور کوئی نہ کوئی مرشد بھی عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور اس کا مفہوم ہے اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے کسی نہ کسی کامل مرشد کی قربت عطا کرتا ہے۔ تو آج کل 2 نمبر بھی بڑا کام چل رہا ہے، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، اور کوئی ایسا جس کی نگاہ آپ کی جیب پر نہ ہو، جس کی نگاہ آپ کے دل پر ہو۔ اور بابا یہ فرمایا کرتے تھے اس بندے کو مرید کرنے کا حق ہی نہیں، اس پیر کو مرید کرنے کا حق ہی نہیں جو روزانہ اپنے مرید کو 360 مرتبہ نگاہ ولایت سے نہ دیکھتا ہو۔ 360 مرتبہ آپ فرماتے تھے اللہ کریم روزانہ اپنے بندے کو 360 مرتبہ اپنی نگاہ ربوبیت سے دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو روزانہ 360 مرتبہ نگاہ شفقت سے دیکھتے ہیں، اور مرشد کامل روزانہ 360 مرتبہ اپنے مرید کو نگاہ ولایت سے دیکھتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ ان کریموں کے درجات اور بلند فرمائے اور ان کا سلسلہ فیض جاری فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اے مالک قدوس خالق الجل، جو کلام پاک پڑھا، جو میرے مل کیا گیا، جو ذکر اذکار ہوا، سب کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں۔
آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین، آبا و اجداد، اولاد پاک سے آبا اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرہ، اولیاء صفیہ، تقیہ، صلحاء، عابدین، صالحین، شاہدین تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے مسلمان، خصوص اولیاء حضرت کرمہ والا شریف، میرے حضور گنج کرم پاک سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب، میرے حضور بار کرم بابا سرکار سیدی محمد علی شاہ صاحب، میرے حضور پیر جی سرکار سیدی اسی عثمان شاہ، آپ کی بارگاہ کے اس میں پیش کرتا ہوں، ان کریم و عظیموں کے وسیلے سے ہماری یہ دنیا بھی بہتر، حضور کی ساری امت کی خیر فرما، سب کی بخشش فرما، یا اللہ کریم ہماری بخشش فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، نیکیوں میں اضافہ فرما، گناہ دور فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما، اولیاء کرم والا شریف ان کی نگاہ کرم ہمیشہ عطا فرما، ان کے فیض و برکات جاری مسلم، ہمارے گھر بار، اہل خانہ، آبا و اجداد، والدین، بہن بھائی، سب کی خیر فرما، یہاں پڑھنے والے تمام طلباء اور ان کے والدین کی خیر فرما، اس مسجد کے ساتھ محبت کرنے والوں کی خیر فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوست، آج عشاء کی نماز جو ہے وہ یہاں جماعت کے ساتھ